مفتی صاحب تشریف لے. میری بھی خوش نصیبی آپ کی بھی کہ بہت بڑے عالم دین میرے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفاقت رضا نعیمی صاحب ہماری محفل کی زینت بنے ہیں. بڑا لطف منظر بن گیا ماشاءاللہ. مفتی صاحب تشریف لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. نقاب شب عروف سے مہر میں چہرے سے سرکائی، شفق پھولی چمن جاگے کرن پھولی سحر آئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لے آئے. پھر کیا ہوا؟ بس بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. یہ بھی میلاد پہ ہے، اور صرف میلاد پہ نہیں، میلاد سے پہلے، میلاد شریف سے بھی پہلے. یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں میلاد میں، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں. بھائی ہم یہ تو باتیں جو کرتے ہیں نا، جو کرنے والے ہیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب لفظ کن بھی نہیں تھا. یہ تو باتیں اس وقت بھی تھی جب لفظ کن بھی نہیں تھا. کن فیکون، ہو جا، ہو گیا. قرآن کے الفاظ ہو جا، بس ہو گیا. جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو گیا. یہ باتیں اس وقت اس سے بھی پہلے کی ہیں. ہم سنیے کہ کب کی باتیں ہیں یہ جو ہم اہل سنت و جماعت مساجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں. یہ کب کی باتیں ہیں؟ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب لوح و قلم بنے تھے نہ تصویر کائنات. لیکن سمجھنا لازمی ہے کیونکہ میں روٹین سے پڑھتا نہیں ہوں. ویسے نہیں پڑھتا کہ لوح و قلم بنے تھے نہ تصویر کائنات، آب و ہوا نہ رنگ نہ موسم نہ واقعات، پھل پھول تھے نہ پیڑ، پیڑ کہتے ہیں درخت کو، پھل پھول تھے نہ پیڑ، نہ کانٹے نہ ڈال پات، جنوں ملک نہ انس نہ جامد نہ ذی حیات، بلکہ بھر کے گلے سخن سے بھی پہلے کی بات ہے. یہ تو تخلیق کے حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے. تخلیق کے حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے. اس کی کب کی بات ہے؟ میں نے کہا جب یہ محفل نہ تھی، جب یہ محفل نہ تھی، نہ شمع نہ پروانہ تھا، نہ دودھ مطلب، نہ سوز و ساز، نہ نغمہ نہ تھا سرود، بچپن نہ شوخیاں نہ شرارت نہ کھیل کود، نہ ہجر نہ وصال، نہ نقصان تھا نہ سود، ساقی نہ بدانوش نہ میٹھی نہ جام تھا، سجاد تھا نہ شید، نہ دانا نہ دام تھا، کچھ نہ تھا، ایک خدا تھا دوسرا نور مصطفیٰ تھا. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول، یا رسول. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا محتاط جملہ سنیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں تشریف لانا منظور فرما دیا. اس لیے یہ بھی منظور کرنے والی بات ہے کہ ہاں، کیوں کہ محبوب مجبور نہیں ہوتے. اللہ کرے جو سمجھ جائے. محبوب مجبور نہیں ہوتے، محبوب تو مختار ہوتے. ان کو اختیار ہوتا ہے سمجھے جنہیں تیری مرضی. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں تشریف لانا منظور فرما دیا. اب جملہ سنیے. منظور تھی یہ شکل منور ظہور کو. اب میلاد ہونے لگا ہے کہ بخشی خدا نے اپنی تجلی حضور کو. منظور تھی یہ شکل منور ظہور کو، بخشی خدا نے اپنی تجلی حضور کو. اب میلاد ہو چکا، پھر دیکھا جو خاص ذات الہی کے نور کو، تو شرمندگی سی ہونے لگی کوہ دور کو. منظور تھی یہ شکل منور ظہور کو کہ بخشی خدا نے اپنی تجلی حضور کو. پھر دیکھا جو خاص ذات الہی کے نور
سی ہونے لگی وہ دور کو اب میلاد ہوا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے کس کو کیا ملا؟ کس کو کیا ملا؟ اب سنیے، سورج کی حکمرانیاں، دن کی فصیل پر، تاروں کی ذوق شانیاں، راتوں کی جھیل پر، مہتاب کی کہانیاں، پھر تاس نیل پر، کمزور کی نشانیاں اصحاب فیل پر۔ اب آقا کے آنے سے الفاظ کو معانی ملے، بلاغت ملی صداؤں کو، حدت عطا کی دھوپ کو، خون کی دی چھاؤں کو، شبنم کو پاک دامنی ملی، خوشبو ملی ہواؤں کو، بخشے ہزار رنگ گلوں کی جباؤں کو۔ اب سنیے جملہ کے وقت خوشی میں آ کے سارے جنگل کر لیے، سنیو اپنے خزانے حسن کے خیرات کیا ہوئی۔ اللہ نے خوشی میں آ کر جتنے فن تھے، فن کہتے ہیں جنگل کو، جتنے فن تھے سارے بغات کر دیے، ہمارے اللہ نے خزانے حسن کے خیرات کر دیے۔ اے سرزمین خطہ مکہ تجھے سلام، وہاں میلاد ہوا تھا نا، اے سرزمین خطہ مکہ تجھے سلام، اے تپتے ہوئے حجاز کے صحرا تجھے سلام، اے ریگزار وادی بطحا تجھے سلام، اے سبز بخت والی حلیمہ تجھے سلام۔ کیوں کہ آفات رشک کرتے ہیں تیرے نصیب پر، کیونکہ نظریں تیری جبی ہے خدا کے حبیب پر۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دلائے میری جماعت بجیت علماء کرام، مفتیان شرع، ثناخان حضرات اور انتہائی قابل قدر مہمانان گرامی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے میرے محترم بھائی، میرے مکرم بھائی جناب میاں محمد مشتاق احمد صاحب نے توفیق عطا کی، انہوں نے میرے تے اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر کی محفل سجایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ میں نے تے تانوں اس سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ اسی اس محفل پاک کے اندر الحمدللہ اون تک حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا تے تہاڈا سب دا آنا جانا سننا سنانا اپنی بات میں قبول فرمائے۔ ایک بڑی معروف اور مشہور آیت کریمہ بندہ نچیز نے تہاڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تہاڈا ذکر تانوں راضی کرنے واسطے بلند کر چھڑے۔ چلو سمجھ آئیے، صرف وہ سبحان اللہ بولے تاکہ میں دوبارہ کہہ سکوں ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر میرا تے تہاڈا محتاج نہیں کہ اساں یہ ذکر کرنا ہے تے ظاہر ذکر ہونا، اگر اساں نہ کیتا تے شاید ہوئے نا، ایسے نہیں۔ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح اعلان کر دیتا ہے ورفعنا لک ذکرک، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر تانوں راضی کرنے واسطے بلند کر چھے۔ جدو میں نہیں سن ذکر ادو بھی ہے، جدو تسی نہیں سن ذکر ادو بھی ہے، جدو میں نہیں ہونا ذکر ادو بھی رہنا، جدو تسا نہیں ہونا ذکر ادو بھی رہنا، جدو خلا نہیں، فضا نہیں، ہوا نہیں، چرندے نہیں، پرندے نہیں، درندے نہیں، اور چند، سورج، ستارے، لو، قلم، کرسی، زمینہ، آسمان، تحت سراب یا پستیاں، عرش غلاب یا بلندیاں، کوئی شے مارز وجود وچ نہیں، نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتے،
نہ ہورا نہ غلمان عالمین کا ایک قطرہ پانی دا اجے نہیں بڑھیا ریت دا کوئی ذرہ اجے نہیں بڑھیا پر رب کعبہ دی قسم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے بھی جاری ہو ساری ہے وہ شان کر دیا اصل طریقے نال سادے انداز نال کر دیا جدوں میرے تے تواڈے ابا جی آدم علیہ السلام نہیں ذکر اودوں بھی ہے جدوں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ذکر اودوں بھی ہے آدم علیہ السلام دی نسل قیامت تک جاری ہو ساری رہے گی قیامت تک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو ساری رہے گا صرف قیامت تک نہیں بلکہ قیامت والے دن بھی محبوب کا ذکر جاری ہو ساری رہے گا اس کی وجہ کہ ذکر اللہ نے بلند کیا اگر کسی اور بلند کیتا ہوتا تو یقینی طور پہ جڑا بلند کرنے والا وہ نام تھا ذکر ختم سی جڑے رب نے بلند کیتا وہ دی شان کی اللہ لا الہ الا هو الحی الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے القیوم ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم ہے شان اللہ دی پتہ کی لیس کمثلہ شیء اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں اس جیسا کوئی نہیں اس کی ضد کوئی نہیں ضد کوئی نہیں اہل سنت و جماعت کے نوجوان یاد رکھنا اس مسئلے کو ہم نے ہمیشہ خدا کو خدا